کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جان بھی چلے جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت رہنی چاہیے۔ آج ہمارے اوپر بھی میرے عزیز بھائیو یہ آزمائش ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہمیں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروبار، گھر، یہ سارے بہت محبوب ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو ان کاموں کو، اپنے معاملات سنبھالو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلط بات ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورت توبہ کے اندر فرماتے ہیں، کل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ یا اس کے رسول سے یہ اچھے لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرمت پہ اس میں غیرت نہیں آتی اور وہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش نہیں کرتا، تو فرمایا وہ فاسقوں میں ہو جائے گا، وہ ایمانداروں میں نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس نبی کی قدر کرنی چاہیے، اس نبی کا مبعوث ہونا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنانا، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت سورت آل عمران میں کہتے ہیں، لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، ایمانداروں پہ۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول، اس نے تمہارے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کیا، من انفسہم، جو تمہارے ہی خاندانوں میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پہ آیات کی تلاوت کرتے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیو، آج اگر ہمیں ہدایت کی تھوڑی سی کوئی آنچ ملی ہے، ہدایت کی روشنی اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی زندہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے ہم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں بچنے کی امید رکھتے ہیں، ہم جہنم کے عذابوں سے بچنے کی توقع رکھتے ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھا تو اسی وقت کہنے لگے، لو جی ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ سورت حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آئے، کلمہ پڑھا، کہنے لگے ایمان لے آئے۔ کہا قل لن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا نا، یہاں ایک مضبوط پودا بن جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو ایماندار۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے؟ کہا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرو گے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو گے، تو میں اور آپ اس ترازو پہ اپنا ایمان رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم اہل ایمان ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔
کہا انما المؤمنون الذین آمنوا، ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم میں وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ کہا یہی سچے لوگ ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ پھر آج ہماری